دوبارہ بڑھ سکے, کبھی گوشت دوبارہ بڑھتا ہے, جو دوبارہ بڑھ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پالپ کی سرجری کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ یہ دوبارہ بڑھ سکتے ہیں, تو کیا کوئی ایسے اقدامات ہیں جو کیے جائیں تاکہ ان کے بڑھنے کے امکانات کم رہیں؟ بالکل, جیسے آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس وقت کہ سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ جس چیز سے الرجی اس سے بچا جائے, جی, جو آپ بات کہہ چکے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کا ریگولر چیک اپ جو ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک آدمی کو اگر پالپ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ اس کو دوبارہ بھی یہ پالپس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے بعد ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ 6 سال کے بعد ہو سکتا ہے وہ کسی اور. تو اس کا ایک جب بھی ناک میں وہ اپنی کوئی آبسٹرکشن محسوس کرے, یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر مہینے آ کے ہر ہفتے آ کے جو ہے وہ ڈاکٹر کلینک پہ بیٹھا ہو, لیکن کم سے کم آپریشن کے کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ بیہیویئر ڈیزیز کا پتہ لگ جاتا ہے. اگر وہ جلدی ریکر ہونے والی ہوتی ہے تو وہ 4-6 مہینے کے اندر ہی ریکر ہو جاتی ہے, اور اگر نہیں ہو رہی ہوتی 6 مہینے تک اسموتھ چل رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ناک کی اس کی جو جیسا ہونا چاہیے ہے وہ بالکل نارمل بہیو کر رہی ہے, اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی, تو پھر مریض کو جب بھی پرابلم ہو تو پھر ضرور کنسرن کرے اس کے کہ ابھی میں آج یہ میڈیسن کھا لوں, یہ میڈیسن کھا لوں, اس سے صحیح ہو جائے گا, کبھی صحیح ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اپنا چیک اپ پھر کرواتے رہنا چاہیے. تو یہی 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ الرجی اوائڈ کریں, دوسری چیز یہ کہ اس کا ریگولر چیک اپ کریں اور اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرائیں, کیونکہ پالپ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ جنرل فزیشین ٹریٹ کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, جیسے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی آپ نے بات کی, تو کیا یہ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو؟ مثلا ناک ٹیڑھی ہو تو نظر تو آ رہی ہوتی ہے, لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر سیدھی نظر آنے والی ناک کی ہڈی اندر سے ٹیڑھی ہو؟ جی دیکھیے, ناک کا جو ہم نے ذکر کیا اس کے مختلف کاموں کا, تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ کاسمیٹک ہے. جی, ناک کا خوبصورت ہونا انسان کی شخصیت میں بہت اہم ہوتا ہے. کسی کی ناک اگر ٹیڑھی ہے باہر سے تو وہ بدنما معلوم ہوتی ہے, لیکن دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو کاسمیٹک ہے, خوبصورتی ہے, حسن ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ایک وہ افیکٹ ہے جو اس کی اندرونی جسم پہ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یعنی ناک سے سانس لینے کے یا سانس بند ہونے کے جو اثرات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اس چیز سے جو کہ بیرونی ساخت ہیں. بیرونی ساخت انسان کی فزیولوجی پہ یا اس کی عام جو اس کی صحت ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی, لیکن دیکھنے میں بری معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر ناک اندر سے ٹیڑھی ہو یعنی ہڈی ٹیڑھی ہو ناک سے, تو وہ بالکل مختلف مسئلہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ جب سانس نہیں لے پاتا ہے تو اس کے اثرات پورے جسم کے اوپر پڑتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کی سرجری بھی الگ الگ ہوتی ہے. باہر سے اگر کسی کی ناک بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے, میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے رائنوپلاسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک بالکل الگ ایک پلاسٹک سرجری پروسیجر ہے, بڑا ڈیٹیل پروسیجر ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں ناک کو ری فریکچر کر کے دوبارہ لائن کر کے دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے, پلاسٹر بھی لگانا پڑتا ہے. بہت سارے بعض اوقات ایک اسٹیج میں ہوتی بھی نہیں ہے, بہت سارے اس کے مراحل ہوتے ہیں. لیکن جو ناک کی اندر سے ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے, اچھا یہ بھی ہڈی بعض اوقات ہوتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے کہ ناک کی ساخت کو, خصوصاً ناک کی ٹپ کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس آپریشن کے بعد, یعنی جس کو ہم سیپٹوپلاسٹی یا SMR کہتے ہیں, اس کے بعد یہ کسی حد تک بیرونی جو خرابی پیدا ہو رہی ہے یا بیرونی اس کی جو ساخت میں فرق آ رہا ہے وہ کریکٹ ہو سکتی ہے. لیکن جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل الگ ایک ناک بدنما ہے یا اس کو کچھ اور آپ پھیلی ہوئی ناک ہے یا ناک بیٹھ گئی ہے یا کوئی ایک الگ معاملہ ہے, تو وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ DNS یا ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم, ہڈی کا ٹیڑھا ہونا یا پالپ, ان دونوں معاملات میں جب سرجری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مریض کتنے دنوں بعد مطلب اپنی روزمرہ کی معمولات پر واپس آ سکتا ہے؟ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. عموماً ہم دوسرے دن جو ہے وہ مریض کو اسپتال سے فارغ کر دیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے مریض کو کہ اس کے ناک کے اندر ایک پٹی رکھی جاتی ہے, پٹی رکھ لیں یا آج کل فنگر اسٹاکس رکھتے ہیں جو کہ زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی. تو عموماً تو ہم ان کو 24 سے 36 گھنٹے کے بعد نکال لیتے ہیں, اور کوئی مریض جس کو ہم, یہ سب ڈیسیژن پر آپریٹو ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کتنے دن رکھنا ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ ہم 48 گھنٹوں میں وہ پیک ہم اس کا نکال لیتے ہیں. اس کے بعد مریض اپنے روزمرہ کے کام کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو احتیاط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گرد مٹی سے بچے, جو اس کو ہدایات دی گئی ہیں دوائیوں کے متعلق, ناک کی صفائی کے متعلق, ان پہ پوری طرح عمل درآمد کرے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ناک پہ چوٹ نہ لگے عموماً ہڈی کے آپریشن کے بعد. تو ظاہر ہے یہ ہدایت ہم عموماً جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں یا اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو جو کمپٹیٹو اسپورٹس ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا, جس میں فزیکل وہ ہوتا ہے کہ ناک میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہے, تو وہ ذرا سا اوائڈ کریں. لیکن ایک آدمی اپنا آفس میں کام کر رہا ہے, کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے, تیسرے چوتھے دن سے اپنا نارمل روٹین شروع کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کوئی پرابلم ہو. بالکل. ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا, کیونکہ یہ سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ سوال آپ نے کیا.
دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو لوگ اپنا دوست سمجھیں. ڈاکٹرز اور فرینڈس ناٹ دا فوز. آج کل ڈاکٹروں کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ان کے اوپر لوگ بڑا اگریسو رویہ شو کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کی غلطی سے یہ ہو گیا ہے, ڈاکٹر کی غلطی سے مر گیا. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی ڈاکٹر جان بوجھ کے کسی بھی شخص کو نہ قتل کرتا ہے, نہ نقصان پہنچاتا ہے, نہ اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. بعض اوقات مریض, اصل میں بات یہ ہے, جیسے ابھی ہماری ایک جگہ بات ہو رہی تھی میٹنگ میں, کہ لوگ بعض اوقات ان کمپلیکیشنز کو یا ان پیچیدگیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں انسانی جسم جو ہے وہ ایک ایسی پیچیدہ مشینری ہے جس کے متعلق کوئی شخص بھی, میرا خیال ہے کہ ابھی اشر اشیر بھی نہیں جانتا ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا ایک شاہکار ہے. اب اس شاہکار کے اندر ہم اپنی جتنی بھی معلومات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے مریض کو بہتر سے بہتر علاج کی سہولت فراہم کرتے ہیں, اس کو بہتر سے بہتر علاج دیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی شفا دینے کا ذریعہ ہے, ہم شفا دینے کا ذریعہ ہے, شفا ہماری ملکیت نہیں ہے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو اس چیز کو ذرا سا ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب بھی خصوصاً یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے جس وقت کسی مریض کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی غلطی کے معاملے میں ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. صحیح بات ہے. بس ایک چھوٹی سی بات کو اگر سمجھ لیا جائے, کیونکہ موت تو آنی ہے, جب زندگی آتی ہے اس کے بعد موت تو لکھی ہے. اس چیز کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اسی معاملے میں ہم لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. جی ہاں, بالکل آپ نے بغیر ارشاد فرمایا. تو بس اس میں یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اس چیز کو تھوڑا سا, یہ ظاہر ہے ایک بڑی طویل بحث ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال کہ جو بھی چیز علاج جو ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی معلومات اور سمجھ کے حساب سے بہترین علاج کر رہا ہوتا ہے اور کسی مریض کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ ڈاکٹروں پہ بھروسہ رکھیں اور ان کو اپنا دوست سمجھیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے اور ہمیں بہت ساری اہم معلومات فراہم کی جسم کے اس اہم موضوع کے بارے میں. ناظرین, اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ اگر بیماری کی تشخیص ہو جائے, دیکھیے مرض سے بچنے کی کوشش کرنا یہ انسان کا بنیادی حق ہے, کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اور بیمار نہ ہو. اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جائے اور اس کی تشخیص بھی سامنے آ جائے, اس کے بعد برائے مہربانی کبھی بھی علاج کے معاملے میں دیر مت کریں. یہ مت کریں کہ جی آپ سوچتے رہیں یا آگے چل کر یہ کسی قسم کی سرجری, اس سے کس قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے, یہ سوچ کر اپنی بیماری کو طویل نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program was brought to you by Working for your health, IQ Pharma. السلام علیکم. ہیلتھ اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں افشا یونس. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. عالمی ڈونر ایجنسیوں نے حکومت پاکستان کو انتباہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے 2011 تک ملک سے پولیو کا خاتمہ نہ کیا تو عالمی ادارے امداد دینا بند کر دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کی ترقی کے لیے 4 نکاتی فارمولے کی منظوری دے دی ہے جس سے جنرل کیڈر اور ڈینٹل سرجن مستفید ہوں گے. موڈ اچھا رکھنا ہو تو روزانہ 5 گھنٹے کی پرسکون نیند لیں. فارغ وقت میں باقاعدہ ورزش کرنے والے افراد میں بے چینی کے آثار پیدا ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. عالمی ڈونر ایجنسیوں نے حکومت پاکستان کو انتباہ کیا